السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ سے نکاح کیسے ہوا اس کا تمام واقعہ شیئر کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہی جواب دیا کہ میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہم سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا، اور ایک علی رضی اللہ عنہ رہ گئے ہیں، مگر وہ اپنی تندرستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو ان حضرات نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی صاحبزادی کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کے بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ میرے پاس لے کر آنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تحفتاً دے دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ ایثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح پڑھایا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں حکم خدا بندی کا منتظر ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کیا۔ انہوں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ترغیب دلائی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی یہی فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، میں حکم خدا بندی کا منتظر ہوں۔ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو اس کے اہل حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو تمام معززین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمے ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا، ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح پر راضی ہوں، اور اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ عنہ کو اس کی توفیق دے۔ پھر سب حضرات مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے باغ کی جانب جا نکلے، جہاں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ باغ میں بطور اجرت اونٹوں کے لیے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ تینوں حضرات نے حضرت سیدنا المرتضی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو حال احوال دریافت کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمے ہے اور ہم آپ رضی اللہ عنہ کو نیک عادات و اطوار کا مالک پاتے ہیں،
اور آپ رضی اللہ عنہ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کو کس نے اس بات سے روکا؟ اور مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے ایسے کام پر آمادہ کیا جو رکا ہوا تھا اور مجھے ایسے کام کی جانب متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی پسند ہے اور ایسے رشتے کے لیے کوئی مجھ جیسا نہیں، مگر غربت نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، ایسا نہ کہو، اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اڑتے غبار کی مانند ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جواب بھی نہ دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو، وہ ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں تیزی سے اٹھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ پھر جب تک میں اوٹ میں نہ ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کوئی بات کرنے کی بجائے زمین کریدنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، کچھ کام تھا، تم بلا جھجک بتاؤ، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت اسد سے لیا اور اس وقت میں نہ سمجھ سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا کرینہ سکھایا، مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت فرمائی اور مجھے شرک سے محفوظ رکھا جس میں میرے والدین مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دنیا اور آخرت میں میرا وسیلہ ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میری پشت پناہی فرمائے اور میرا بھی ایک گھر ہو، بیوی ہو جس سے میں سکون حاصل کروں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسی گھر سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا
الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس وقت دیکھا جو اس وقت خوشی اور مسرت سے دمک رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کروں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو، وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا نے خاموشی اختیار کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ تمام مہاجرین و انصار کو اپنے ولیمہ میں شرکت کی دعوت دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی دعوت ولیمہ میں چوارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا اور اس دعوت ولیمہ سے بہتر دعوت ولیمہ کوئی نہیں تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا اور ان کو اولاد کی ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بستر کی جگہ ریت بچھائی گئی اور کھجور کے چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ موجود تھا۔ گھر میں ایک گھڑا پانی کا تھا اور ایک برتن جس سے پانی پیا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی
المرتضی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم اپنے اہل کے قریب نہ جانا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا میرا بھائی کہاں ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے شوہر ادھر ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور اس پر کچھ پڑھنے کے بعد وہ پانی پہلے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو دیا کہ وہ اسے پی لیں اور سینہ پر مل لیں۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیا کہ وہ بھی اسے پی لیں اور سینہ پر مل لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم اپنے اہل کو سنبھالو۔ پھر دونوں کو دعا دیتے ہوئے آپ وہاں سے رخصت ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔